الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں زمین پر، کیونکہ کوئی زمانہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا، اور ہر زمانے میں انسان اور انسانی معاشرہ ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نمائندے کا اور اس الہی ہدایت کا محتاج ہے جو اللہ کے نمائندے کے توسط سے انسانوں تک پہنچتی ہے. لہٰذا وہ نمائندگی اللہ تعالیٰ کی زمین پر ضروری ہے ہمیشہ، تاکہ ہدایت بشر کا سلسلہ قائم و دائم اور جاری و ساری رہے. عزیزان گرامی، امامت میں ہم نے جو آخری نقطہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے عصمت ائمہ اطہار علیہم السلام کو دلائل کے ساتھ بہت مختصراً البتہ پیش کیا سامعین کرام کی خدمت میں، اور اب ہم آخری نقطہ اس امامت کے چیپٹر میں، عقیدہ امامت میں آخری وہ زاویہ گفتگو جس پر ہم امامت کی بحث کو اختتام پر پہنچائیں گے. ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ آخری نقطہ سامعین کرام، ناظرین محترم، وہ علم ہے، علم لدنی، کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس، اور یہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ سارے انبیاء اور رسول اللہ جو آخری نبی ہیں، سب کے پاس اللہ کی طرف سے علم تھا، اور اللہ کی طرف سے ان کو تمام ہستیوں کو علم عطا کیا گیا، اور غیب کی باتوں سے ان انبیاء علیہم السلام کو آگاہ کیا گیا. قرآن کی آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے اور اس مطلب کو پیش کرتی ہے، ہم نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں اس آیت کریمہ کو بیان کیا. اب عزیزان گرامی دیکھیے کہ ائمہ کے پاس علم لدنی ہے، لہٰذا جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس تھا، اور یہ عقیدہ بالکل قرآن کی تعلیمات اور وہ سنت جو معتبر سنت ہے، معتبر احادیث اور روایات کے ذریعے جو سنت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور معصومین کی، اس سنت قطعیہ سے اور معتبرہ سے عزیزان گرامی یہ مطلب واضح اور روشن ہو کے سامنے آ جاتا ہے. لہٰذا ان ہستیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عنایت، اس طرح مورد عنایت جو ہے قرار پانا کہ ان کو علم لدنی عطا ہو، اور وہ تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم سکھانے والے ہوں، اور بے عنوان ہادی، بے عنوان حجت خدا ضروری ہے. عقل اس مطلب کو بھی ادراک کرتی ہے کہ وہ ہستی جو ہدایت کے لیے آئی ہو سب کی، وہ ہستی جو سب کے لیے نمونہ عمل اور ایگزامپلری پرسنالٹی ہو، اور سب کے اوپر اس کی اطاعت ایبسولیوٹ اوبیڈینس فرض کیا گیا ہو، واجب کیا گیا ہو، اس ہستی کو ایسا ہی باکمال ہونا چاہیے کہ تمام اخلاق حسنہ سے مزین ہو، تمام اچھی صفات سے متصف ہو، لوگوں کے دل اس کی طرف جھک جائیں، قلوب میں اس کی محبت راسخ ہو جائے، اس پر کاملاً اور مکمل ٹرسٹ جو ہے، وہ اعتماد جو ہے لوگ کرنے لگیں، اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یقین کی منزل پر فائز ہو کر اس کے کہنے پر عمل کریں. تو اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے عزیزان گرامی
دلیل عقلی میں دہراتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف پہنچا رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو ناظرین کرام۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ہستی علمی لحاظ سے ایسی ہو کہ جو علم لوگوں کو عطا کرتی ہو، اور اس کے علم کی وجہ سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص عنایت ان کے اوپر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا نہ کیا گیا ہو، علم غیب سے ان کو نہ نوازا گیا ہو، غیب کی خبریں ان کو دی گئی ہو، اور پھر اللہ کے اذن سے وہ ایک حد تک غیب کی باتوں کو انسانوں کے لیے آشکار کریں۔ میں نے آیتوں سے بات آپ کے سامنے پیش کی، مزید مطالعہ کریں آپ سامعین محترم ناظرین، اور ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور وہ روایات اور سنت اور مزید جو آیتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ان سب میں غور و خوض کر کے تفکر کر کے عزیزان گرامی جب آپ نتیجہ نکالیں گے تو یہ مطلب انتہائی آشکار، واضح اور روشن ہو جائے گا سامعین کے لیے۔ اور دیکھیے کہ اب نبی کے پاس علم غیب تھا، ہم نے سورہ تحریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، انبیاء کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے، ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اور حتیٰ آپ دیکھیے کہ جو انبیاء نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے، خدا ترس تھے، اللہ سے تقرب رکھنے والے ایسے انسان، ایسی ہستیاں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے علم دیا اور علم سے نوازا ان کو۔ آپ دیکھیے کہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورہ مبارک قصص میں آیت 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی مادر گرامی ام موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ مطلب کو بیان کرتا ہے اس واقعے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، خدا فرماتا ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی۔ اب یہ وحی سے مراد کیا ہے؟ وہ وحی جو انبیاء علیہم السلام کے لیے مخصوص ہے، وہ وحی جو اصطلاحی وحی جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے وہ خاص کیفیت کے ساتھ پیغام جو منتقل ہوتا اللہ کا جو وحی ہے وہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن یہاں وحی یعنی الہام، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا۔ اب یہ الہام اور وحی اب دامن وقت میں نہ اتنی گنجائش ہے اور نہ ہی اس محدود کلاسز کا جو سلسلہ ہے اختصار پر جس کی بنا ہے عزیزان گرامی، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اب تفصیل سے بیان کریں۔ جو چاہتے ہیں وہ ان نکات کو میں متوجہ کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے وسیع مطالعات کے ذریعے کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ان مطالب کو وہاں سے مطالعہ فرمائیے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، یعنی اللہ کا یہ پیغام ام موسیٰ تک پہنچتا ہے، الہام ہوتا ہے ام موسیٰ کے لیے، یہ واضح ہوتا ہے۔ کیا واضح ہوتا ہے؟ کہ وحی کی کہ ان ارضعیہ، کہ آپ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیے، اور وہ وقت آ جائے، وہ ایسی نشانی آ جائے جب آپ کو خوف ہو کہ اب بنی اسرائیل کے جاسوس جو ہے وہ خبردار ہو جائیں گے کہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو خوف ہو اس چیز کا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ اب لوگ وہ آگاہ ہو جائیں گے ان کے جاسوس اور حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے، حضرت موسیٰ کے قتل کے پیچھے لگ جائیں گے، تو جب خوف ہو کہ ان کے جاسوس کہیں آگاہ نہ ہو جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو آپ
دریائے نیل میں ڈال دیجیے حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھ کر، اور بالکل خوف نہ کیجیے، ولا تخافی ولا تحزنی، اور غم و حزن نہ کیجیے۔ ایک ماں کے لیے بہت سخت ہے عزیزان گرامی، وہ بھی ایسے خوف کے حالات میں کہ جہاں پر یہ پتہ ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس خوف سے کہ وہ پیدا ہونے والا کہیں موسیٰ نہ ہو جو فرعون اور فرعونیوں کی حکومت کو نابود کر دے گا، اور اس کے ہاتھوں سے ان کی حکومت نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا اس خوف کی وجہ سے اس ایک قبیلے اور ایک خاندان کے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو، جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، سب کو قتل کر دینا، یہ ظلم کی عجیب داستانیں ہیں تاریخ بشریت کی عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے وحی کی کہ ڈال دیجئے پانی میں، انا رادوہ الیک، اور اللہ خبر دے رہا ہے غیب کی کہ اس کو پانی میں ڈال دیجئے اس بچے کو، اور بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل غم زدہ نہ ہوں، بے شک یقینی طور پر میں اس بچے کو پھر تمہاری طرف پلٹاؤں گا، دوبارہ تمہارے پاس پلٹاؤں گا۔ لہٰذا جو میں کرنے والا ہوں کہ اس کو دوبارہ تمہاری طرف پلٹاؤں اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تم پھر اس کو دودھ پلاؤ۔ لہٰذا یہ خبر اللہ نے موسیٰ کو دی، وَجَاعِلُوهُ، بے شک ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی، اور ہم اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے اور منصب نبوت اور رسالت پر فائز کریں گے۔ یہ غیب کی خبر ہے جو موسیٰ کو دی جا رہی ہے، یہ قرآن کی روشن آیتیں ہیں۔ موسیٰ پیغمبر نہیں ہے، خاتون ہیں، اور خواتین اور عورتوں میں سے کوئی نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوا ہے۔ انبیاء سب کے سب مرد تھے، نبوت کے منصب پر مرد فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ موسیٰ، ان کا تقرب کیسا تھا، ان کی فضیلت کیسی تھی، کیسا ان کا تقویٰ ہوگا، کیسی خدا ترسی ہوگی، کیسا وہ طاعت خدا میں اپنی زندگی کو گزارتی ہوں گی کہ الہام اور وحی الہام کی صورت میں ان پر آئی، اور اللہ نے غیب کی خبر سے ان کو آگاہ کیا، باخبر کیا۔ تو غیب کی خبر تو غیر انبیاء کو بھی اللہ نے دی ہے، تو پھر انبیاء جو سب سے افضل اور اشرف ہوتے ہیں، تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، سب انسانوں میں کمالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ باکمال ہستیاں، اور اللہ کے پسندیدہ ہستیاں جن کو اللہ نے ہدایت بشریت کے لیے چنا ہے، اور یہ آیات گواہ ہیں اور بیان کرنے والی ہیں کہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، غیب میں سے جو چاہا، جتنا چاہا انبیاء علیہم السلام کو دیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کے پاس علم غیب تھا، بلکہ ہر خدا ترس انسان کے پاس ایک حد تک اللہ نے غیب کی خبر کو جس کو جتنا چاہا عطا کیا۔ اور یہی بات حضرت مریم سلام اللہ علیہا، مادر عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ہے کہ اللہ نے غیب کی خبروں کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، خبردار کیا بہت سی باتوں کے بارے میں، اور بتلایا تھا کہ یہ واقعہ جب پیش آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کس طریقے سے پیش آنا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، آپ کس طریقے سے گفتگو کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح شروع میں جب آپ کے چپ کا روزہ ہے اس وقت بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، یعنی لوگ اعتراض کریں گے، جب اعتراض کریں تو پھر اس وقت بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں روشن کر دیتی ہیں، اور عقلی دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، عقلی دلیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ انسانی معاشرہ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر ہدایت اور آخرت کے بارے میں، اور اس اخروی سفر کے بارے میں، آخرت کی راہوں کے بارے میں، اور اللہ کے غیب کی خبروں کے بارے میں انسان جو ہے وہ اس معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے مقامات پر ایک حد تک غیب کی باتوں سے انسانوں کو آگاہ کیا جائے، اور وہ باتیں، اللہ غیب کی باتیں اس کا علم دیتا ہے انبیاء علیہم السلام کو۔ لہٰذا غیب کی وہ باتیں جو سیکھتے ہیں بے حکم خدا، جتنا اذن خدا ہے اس حد تک وہ لوگوں کے لیے آشکار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔
تو یہ عزیزان گرامی قرآن کے چند واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. عقلی دلیل ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو الہی نمائندہ ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے میں بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر ممکن ہے کہ غیب کی باتوں کو آشکار کرنے کی ضرورت پیش آئے. انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے پاس کچھ مخصوص علم ضروری ہے کسی زمانے میں، کسی وقت، کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی آگہی کے لیے بیان کیا جائے. لہٰذا جو الہی نمائندہ ہے وہ علم لدنی رکھتا ہو، اللہ کے پاس سے اس کے پاس علم ہو، عطا کیا گیا ہو اسے علم. اور جب علم لدنی ہے اور عطا کیا گیا ہے تو بہت ساری غیب کی باتیں ہیں جس کا علم ان نمائندوں کو دیا جاتا ہے. دیکھیے روایت میں ایک طولانی سلسلہ ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیانات میں پیش کیا نبوت کے باب میں، کہ معجزات میں ایک معجزہ رسول اللہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ نے غیب کی خبریں دیں. بعض وہ خبریں فوراً ہی اس زمانے میں پوری ہو گئیں اور لوگوں نے دیکھا، تصدیق کی، ان کے ایمان میں استحکام پیدا ہوا. دیکھیے کہ یہ یقیناً نبی ہیں، ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ سے وہ خبر لیتے ہیں، پیش کرتے ہیں بإذن اللہ، بحکم خدا، تاکہ بعض حقیقتیں ہمارے لیے آشکار ہوں، ہمارا ایمان محکم ہو. ان خبروں کے آشکار ہونے سے بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوں ان کے ایمان پر، ان کی زندگیوں پر. تو عزیزان گرامی یہ تمام وہ چیزیں ہیں، غیب کی خبریں رسول اللہ نے دی اور اس زمانے میں ہی پوری ہوئیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خبریں آپ کے چلے جانے کے بعد جو آپ نے اخبار غیب کی دی تھیں وہ پوری ہوئیں. دیکھا لوگوں نے، اصحاب نے، تابعین نے، زمانے نے، کہ سچے نبی کی دی ہوئی غیب کی خبریں سب صادقانہ ثابت ہوئیں. لہٰذا یہ عقیدہ کہ انبیاء کے پاس علم غیب ہے، اس کا جو عقیدہ رکھے وہ معاذ اللہ کافر و مشرک ہو گیا. اس قسم کے الزامات جو غیر منطقی، بغیر کسی دلیل کے ہیں عزیزان گرامی، تو یہ اس قسم کے افراط و تفریطی نظریات یہ عالم اسلام سے ختم ہونے چاہیے، اور ایک وحدت اور اتحاد اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان وجود میں آنی چاہیے. اور اس میں علماء کا کردار ہے. لہٰذا علماء جب مختلف مکاتب فکر کے ایسی شدت پسندانہ بات کریں، ایسی ناسنجیدہ بات کریں، بغیر کامل تحقیق کے اگر بات کریں، تو عزیزان گرامی وہ اسلامی معاشرے میں خدا نخواستہ افراتفری اور حتیٰ کبھی خون ریزی کا سبب بنتی ہے. اور ہم اتفاق سے ہم اسلامی و انسانی معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لہٰذا وہ ائمہ، عقل کہتی ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہونا چاہیے، اللہ کے نمائندے ہیں. لہٰذا وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت بہت سا علم اللہ کی طرف سے وہ روشن کرتے ہیں. اور ہم کثرت سے ہم نے دیکھا. اب وقت ختم ہے عزیزان گرامی اور اپنے پروگرام کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں، لیکن کثرت سے واقعات ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں. دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت سی خبریں دی غیب کی، اور جس طرح رسول اللہ کی خبریں غیب کی لوگوں نے دیکھا سچ ثابت ہوئیں. علی ابن ابی طالب نے جو اخبار غیب علم لدنی سے بإذن اللہ لوگوں کے لیے آشکار کیں، انسانوں نے دیکھا، اپنوں نے، غیروں نے، چاہنے والوں نے، دشمنی کرنے والوں نے، سب نے دیکھا کہ آپ نے جو بہت ساری خبریں غیب کی دی ہیں وہ سب کی سب صادق اور سچ ثابت ہوئیں وہ خبریں عزیزان گرامی. اور اس طرح کثرت سے اخبار جو پیش کی گئی ائمہ اطہار کی طرف سے، اور لوگوں نے اس کی صداقت کو، اس کے سچ کو اور اس کو حقیقت میں وجود میں آتے ہوئے دیکھا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام علم غیب رکھتے تھے، ہمارے ائمہ اطہار جو جانشین ہیں، جو 12 جانشین رسول اللہ کے 12 امام، وہ بھی علم غیب رکھتے تھے. ان کے پاس علم لدنی تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اغفر لنا ذنوبنا
العلم